बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी साहब के सामने खड़ा कांप रहा था। उन्होंने आधी रात को मुझे बुलाया था और मुझे हुक्म दिया कि तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे। मैं तो अनपढ़ जाहिल सा लड़का इस घर का मुलाजिम था, भला ये कैसे हो सकता था। चौधरी साहब की पढ़ी लिखी बेटी सामने खड़ी रोए जा रही थी और चौधरी साहब ने इसके हसीन चेहरे पर सारी कालक लगा दी थी। वो इसे यही कहते जा रहे थे कि तूने हमारी इज्जत खाक में मिला दी है। काश जिस दिन तू पैदा हुई थी मैं इसी दिन तेरा गला दबा कर मार देता, तेरी कब्र इसी हवेली में बना देता। वो गुस्से में पता नहीं अपनी बेटी को क्या कुछ कहे जा रहे थे। फिर उन्होंने अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ करके इसे मेरे हवाले कर दिया। अब वो मेरी बीवी बन गई थी। मैं इसे अपने कच्चे मकान में ले आया। मैं जैसे ही इसके करीब गया तो इसने चीखना शुरू कर दिया और जो बात मुझे बताई मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि चौधरी साहब ने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। मेरा नाम सुबैर है। मैं सिंध के एक गांव में रहता हूँ। मेरे वालिद का नाम रज़ाक और अम्मा का नाम सकीना है। मेरे चारों बहनें मुझसे छोटी हैं। मेरे वालिदैन गांव के चौधरी की हवेली में मुलाजिम थे। मैं अपने बचपन से यही कुछ देखता आ रहा था कि मेरे वालिदैन भी हमेशा से इन लोगों के काम किया करते थे और बदले में वो हमें थोड़े बहुत पैसे और राशन वगैरह डलवा दिया करते थे और यूं ही ज़िंदगी का पहिया चल रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी इन लोगों की गुलामी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बचपन से ये सब देखता आ रहा था कि इन लोगों ने अपनी ज़मीनों पर मेरे वालिदैन और हमारे जैसे बाकी घरों को अफराद को तकरीबन गुलाम बना लिया हुआ था। वो सारा दिन वहाँ पर गधे घोड़ों की तरह काम किया करते थे और दिन को इन्हें एक वक्त का खाना दिया जाता था और फिर महीने बाद पैसे दिए जाते थे, जिसमें बड़ी मुश्किल के साथ महीना गुजरता था और ख़ुद वो इस फसल से बहुत पैसा कमाते थे। मेरे अब्बा को बहुत शौक़ था कि मैं पढ़ लिख जाऊं और ताकि इनका सहारा बन सकूं। एक रोज़ अब्बा ने मुझे कहा कि ज़ुबैर, मैं ये चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख जाओ और फिर तुम चौधरी की हवेली पर मुंशी बन जाओ। मुझे अब्बा की ये बात बहुत बुरी लगी थी। हालांकि इस वक्त मैं इतना बड़ा भी नहीं था, मगर फिर भी मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। तो मैंने अब्बा से कहा कि अब्बा, मैं चौधरियों की हवेली पर जाकर काम कभी भी नहीं करूंगा। तो अब्बा ने कहा कि बेटा, वो अच्छे लोग हैं, वरना कभी तुम दूसरे गांव वालों के साथ होता सलूक देखो तो तुम्हें यूं लगेगा कि हम जन्नत में रह रहे हैं। और इस वक्त अम्मा ने मुझे आंख से इशारा कर दिया और मैं अम्मा का इशारा समझ गया था कि उन्होंने कहा था कि तुम खामोश हो जाओ। इसलिए अब्बा से कहा था, ठीक है, मैं आपका दिल रखने के लिए ज़रूर पढ़ूंगा। और फिर मैं वहाँ से बाहर खेलने चला गया था। हम सारे दोस्त खेलने जाया करते थे और देखा करते थे कि चौधरियों की हवेली बहुत बड़ी थी। वहाँ पर रोज़ गाड़ियाँ आ जा रही होती थीं। मैं इस हवेली को अक्सर हसरत से देखा करता था और सोचता था कि हम भी तो इस गांव के ही रहने वाले हैं। बेशक हमें रहने के लिए ये मकान चौधरियों ने ही दिए हुए हैं, मगर फिर भी हमारा भी तो हक था कि हम इस हवेली को देख सकते। मगर मुझे क्या मालूम था कि जब मैं इस हवेली को देखूंगा तो मुझे इसको देखने की कभी तमन्ना नहीं होगी, बल्कि मजबूरी में देखूंगा। वहाँ पर इनके बच्चे भी खेलने आया करते थे, मगर वो साफ़ सुथरे और बहुत खूबसूरत कपड़ों में होते थे और इनके पास नई नई तर्ज के खिलौने हुआ करते थे, जबकि हम लोग हसरत से बस वो सब देखते रहते थे, क्योंकि हमें मालूम था कि हम मर भी जाएं तो भी ये खिलौने कभी नहीं खरीद सकते। वो लोग वाकई बहुत खुश नसीब थे कि जिनके वालिदैन ने इनको इतने इतने महंगे खिलौने लेकर दिए हुए थे। इनके पास इस रंग के खिलौने होते थे और हम इन खिलौनों को देखने के लिए चले जाते थे कि जैसे कोई बाहर वाले मुल्क के म्यूज़ियम में चला जाए और हैरत से हर चीज़ को देखता रहे कि ये क्या है, इसको क्या करती हैं, इसका क्या इस्तेमाल होगा, वगैरह वगैरह। हमारा सारा बचपन हसरतों और ख्वाहिशों में ही गुजर गया था।
गो के बाकी गांव वालों की तरह हमारे गांव का चौधरी इतना जालिम नहीं था, मगर फिर भी मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि जब मैं देखता कि अम्मा सारा दिन हवेली में काम करती रहती हैं और एक रोज़ मैं अब्बा के साथ डेरे पर चला गया था, जहाँ पर चौधरी साहब सारा दिन अपने चेलों के साथ बैठे रहते थे और नित नए फैसले होते थे और नित नए खिलौने देखने की खातिर हम वहाँ चले जाते थे। और जब इनके बच्चे लेकर आते थे तो हमें यूँ लगता था कि जैसे हमने कोई बहुत बड़ी और अजीब चीज़ देख ली हो। अपने सारे बचपन को अगर टटोला जाए तो यही दास्तान निकलती है। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मुझे थोड़ी समझ में आने लगी और मैं ये देखने लगा कि वो हवेली वाले बच्चे भी कैसे स्कूलों में पढ़ने जाया करते थे, तो मेरे अंदर भी पढ़ने की लगन पैदा हो गई, क्योंकि मैं वो सारे खिलौने लेना चाहता था जो इनके पास थे। और अब्बा मुझे यही कहते थे कि ये इनको खिलौने इस वजह से मिले हैं क्योंकि वो अच्छा पढ़ते हैं, और फिर इस वजह से वो जो चाहते हैं उनको मिल जाता है। तो मैंने रोज़ अम्मा से पूछा कि अम्मा, जब हम पढ़ लिख जाते हैं तो इसके बाद हमारी जो ख्वाहिश होती है वो सब हमें मिल जाता है। तो अम्मा ने मेरी जानिब मुस्कुराते हुए का देखा और कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है, जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो फिर तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और चाहो तो तुम पैसे इकट्ठे करके कोई कारोबार कर रहे होते और फिर तुम जो चाहोगे और जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। दुनिया की हर चीज़ तुम्हारे कदमों में होगी। और फिर पता नहीं क्या सोचकर मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैं हवेली में कभी भी नौकरी नहीं करना चाहता, जबकि अब्बा मुझे यही कहते हैं कि जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो चाचा साकिब की तरह मैं तुम्हें हवेली पर मुंशी रखवा दूंगा। जबकि आप जानती हैं कि चाचा साकिब के साथ वहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं वहाँ पर इन लोगों के साथ होता हुआ सलूक देख चुका था कि जो सारा सारा दिन इनकी नौकरी चाकरी करते रहते थे, मगर फिर भी इनको हर लम्हा डांटा जाता था, दुदकारा जाता था और ज़रा ज़रा पर टोका जाता था। और बच्चा होने के नाते मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अम्मा ने मेरी बात सुनकर मुत्तफिक अंदाज में सर को हिलाया और कहा, ज़ुबैर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तुम्हारा बाप दरअसल नमक हरामी नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको लग रहा है कि अगर हम लोगों ने अपनी नस्लों को भी इनकी खिदमत के लिए नहीं सर्फ किया तो ये नमक हरामी हो जाएगी। जबकि तुम इस चीज़ से बेफिक्र हो जाओ और तुम अपने अब्बा को कुछ भी नहीं बताओगे। तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और इसके बाद जब तुम बहुत अच्छा पढ़ लिख जाओगे तो देखना तुम्हें शहर में कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी और फिर तुम वहाँ पर ही छोटा सा घर ले लेना और वहाँ पर ही रहना। तो मैंने अम्मा की जानिब देखा और कहा कि क्या मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल भी नहीं, अकेले क्यों रहोगे, हम तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम अपनी बीवी के साथ वहाँ पर रहना, फिर तुम्हारे बच्चे होंगे और तुम्हारी अपनी फैमिली हो जाएगी। लेकिन मुझे ये सौदा मंजूर नहीं था। तो मैंने कहा, नहीं अम्मा, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा, बेटा, ये बात की बातें हैं और ये बात नहीं देखी जाएंगी। तुम पहले अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। जब तुम पढ़ लिख जाओगे तो इसके बाद तुम्हें फ़ैसला करने में और हर चीज़ को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। जबकि मुझे क्या मालूम था कि किस्मत और वक़्त मेरे लिए कुछ और ही तयन करके बैठे हैं। मैंने 10 जमातें पास कर लीं और सोचा कि अब मैं फ़ौज में नौकरी के लिए दरख्वास्त दे देता हूँ। हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो रहे थे, क्योंकि अब हम सब बड़े हो गए थे और हमारे अखराजात भी बढ़ गए थे और बहनों की शादियाँ भी करनी थीं। तमाम तरजीहात अब बदल गई थीं। कभी मैं खिलौने लेने के लिए पढ़ना चाहता था, लेकिन अब मैं अच्छी नौकरी के लिए पढ़ना चाहता था। मैंने एक रोज़ अब्बा से कहा कि मैं फ़ौज में दरख्वास्त देना चाहता हूँ, मगर अब्बा ने इनकार कर दिया और ये कहा कि बेटा, फ़ौज में तो बहुत बड़े बड़े स्कूलों से जो पढ़ कर जाते हैं
وہی منتخب ہوتے ہیں، ہم جیسوں کے لیے فوج نہیں بنی۔ لیکن میں اپنے دوستوں سے یہ بات سن چکا تھا کہ وہاں پر صرف میرٹ اور قابلیت دیکھی جاتی ہے، اسی لیے میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے فوج میں ضرور جاؤں گا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہاں پر مجھے گھر بھی فوج کی طرف سے مل جائے گا، تو یہاں پر ان چودھریوں کی طرح ہمیں چاپلوسی نہیں کرنی پڑے گی اور ان کی چاکری سے بھی میرے والدین کی جان چھوٹ جائے گی۔ پھر شہر میں کہیں اچھی جگہ پر اپنی بہنوں کی شادی کر دوں گا۔ گو کہ اس وقت میں صرف میٹرک میں پاس تھا، مگر میں بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل اور سمجھداری کبھی بھی عمر سے نہیں آتی، بلکہ یہ تو تجربے کے ساتھ آتی ہے۔ اس لیے اب میں نے ایک روز اماں سے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم، میں ایک روز شہر میں جا کر ٹیسٹ دینا چاہتا ہوں اور وہاں پر نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کچھ اور سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے اور قسمت تو اس کے لیے ہمیشہ سے وہی کچھ لے کر بیٹھی ہوتی ہے جو پتہ نہیں کب ہماری قسمت میں لکھا گیا۔ میں نے جب اماں کو اپنا شوق بتایا اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ابا اس بات کے لیے راضی کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ مجھے کئی دن سے کہہ رہے تھے کہ تم نے 10 جماعتیں پاس کر لی ہیں اور اب تم منشی ثاقب سے زیادہ قابل ہو گئے ہو، تو میں سوچ رہا ہوں کہ کسی دن تو میرے ساتھ چلو، تو میں چودھری صاحب سے بات کر لوں اور وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ لیکن میں ان کو نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ سودا مجھے بالکل منظور نہیں ہے۔ میں ابا کی بہت عزت کرتا تھا اور براہ راست ان کے منہ پر انکار نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ مجھے اچھی طرح پتا تھا کہ ان کو بہت شوق تھا کہ میں چودھری صاحب کا منشی لگ جاؤں۔ انہوں نے تو شاید مجھے اسی لیے اتنا پڑھایا تھا کہ چودھری صاحب مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں گے۔ اماں نے مجھے کہا کہ تم فکر نہ کرو، تم ایسا کرو کہ تم وہاں پر کاغذات جمع کروا آؤ، اگر تو تم وہاں پر منتخب ہوگے تو میں تمہارے ابا کو کسی نہ کسی طرح منا ہی لوں گی، لیکن اگر اللہ نہ کرے تو منتخب نہیں ہوتے تو یہ والی نوکری بھی ہاتھ سے جاتی رہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے ابا دیسی طبیعت کے مالک ہیں، تو پھر وہ تمہیں ویسے ہی تانے دیتے رہیں گے تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم پہلے وہاں جا کر اپنا حصہ دکھا آؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہاں پر تمہیں رکھ لیا جائے گا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر اونچ نیچ میں نہیں چھوڑ جائے تو تم پریشان مت ہونا، واپس آ جانا۔ میں چاہتا تھا کہ اماں کا بہت بڑا خواب تھا کہ میں فوج میں چلا جاؤں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر یہاں پر رہ گیا تو ظاہر سی بات ہے ساری زندگی پھر غلامی کرتے کرتے گزر جائے گی۔ اس لیے ابا ان دنوں فصلوں کی کٹائی پر قریبی زمینوں پر چلے گئے تھے اور وہ رات بھی وہیں پر گزارا کرتے تھے۔ تقریباً ایک ہفتہ سب وہاں پر گزارتے تھے اور پھر فصل وغیرہ کاٹ کے اس کو ٹکانے لگا کے واپس آیا کرتے تھے۔ تو ان دنوں میں میرے پاس بہترین موقع تھا کہ میں چاہ کر فوج میں اپلائی کر سکوں۔ ابا شاید مجھے اس لیے منع کرتے تھے کیونکہ ان کو اس چیز کا یقین ہو چکا تھا کہ فوج میں صرف بڑے بڑے اسکولوں سے پڑھ کر آئے بچوں کو رکھا جاتا ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں وہاں پر جاؤں اور جب وہ لوگ مجھے نہ رکھیں تو میرا دل ٹوٹ جائے۔ لیکن وہ یہ بات مجھ سے خود نہیں کہہ رہے تھے کہ کہیں میں دل برداشتہ نہ ہو جاؤں۔ باپ کے پیار کے اظہار کا طریقہ بھی بڑا عجیب ہے، اس لیے انہوں نے پتہ نہیں کب سے میری آسانی کے لیے یہ آسان سی نوکری اپنی جانب سے چن لی تھی۔ خیر، میں شہر میں چلا گیا اور میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا جس کا بڑا بھائی پہلے فوج میں تھا، تو ان کی مدد سے ہم نے درخواست وغیرہ دے دی۔ اتنا بڑا دفتر اور سب کچھ دیکھ کر مجھے ڈر لگ رہا تھا اور یوں لگ رہا تھا کہ جو خواب میری زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا، جس کو تسلیم کرنے سے بھی میں ڈرتا تھا اور آج وہاں پر کھڑا تھا، تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میرا یہ خواب ٹوٹ گیا تو کیا ہوگا۔ پتہ نہیں کیوں لگ رہا تھا کہ میرا یہ خواب ٹوٹ گیا تو میں بھی ٹوٹ جاؤں گا۔ اس لیے میں نے بہت زیادہ دعائیں مانگی اور درخواست وغیرہ جمع ہو گئی تھی۔ میرے نمبر اچھے تھے تو میرے دوست کے بھائی نے یقین دلایا کہ ہم دونوں فوج میں بھرتی ہو جائیں گے، لیکن میں نے یہی سوچا تھا کہ اس کا بھائی تو ہو جائے گا کیونکہ اس کا بھائی پہلے سے ہی وہاں پر موجود ہے۔
جبکہ اپنی کوئی امید مجھے نظر نہیں آ رہی تھی۔ سو درخواست وغیرہ جمع کرا کر کچھ تکلفات نبھا کر ہم لوگ واپس آ گئے تھے۔ جب میں گھر آیا تو سب ہی بے چین لگ رہے تھے۔ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ میں ابھی ہی کوئی خوشخبری لے کر آؤں گا۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ کیا بنا؟ تو میں نے کہا اماں، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ دنوں بعد شاید خط آ جائے۔ اگر ان کو میں سمجھ میں آ گیا تو ضرور آئے گی۔ تو میری اماں اور میری بہنوں نے مسئلہ بچائے رکھا۔ میں روز گاؤں کے داخلی راستے پر بیٹھ جاتا تھا کہ شاید ڈاکیا آ جائے، اور ایک دن ڈاکیا آ گیا اور میں بھاگ کر اس کے پاس گیا اور کہا کہ کیا لائے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہاں کوئی زبیر نامی لڑکا ہے، اس کے لیے خط آیا ہے۔ تو جب میں نے اس خط کو کھولا تو میں زمینوں میں ہی سجدہ کرتا رونے لگا۔ میری وہاں پر سلیکشن ہو گئی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جب گھر واپس آیا اور جب اماں کو خوشخبری سنائی، اور بہنوں کو تو سب ہی خوشی سے رونے لگ گئے تھے۔ ویسے بھی ہم غریبوں کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اماں نے فوراً سے میٹھا چولہے پر چڑھا دیا اور محلے میں آگے پیچھے بانٹ دیے۔ تو میں نے اماں سے کہا کہ آپ کو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے اور میں نے منت مانی تھی کہ جس روز تمہیں خط آئے گا اسی روز میں سارے محلے کو میٹھے چاول کھلاؤں گی۔ تو میں نے اماں سے کہا کہ مجھے آپ کی خوشی بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ یہ بات بھی تو سوچیں کہ ابھی ابا کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، اور ان کو اگر پتہ چلے گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ پتہ نہیں مجھے جانے بھی دیں گے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنے ابا کی فکر مت کرو، تم ان کو میں سمجھا دوں گی۔ جب شام کو ابا گھر آئے تو ان کو گھر پہ کافی رونق نظر آئی، اس لیے وہ حیران بھی ہوئے تھے کیونکہ اکثر اوقات سارے محلے والے تھکے ہوتے تھے تو ایک دوسرے کے گھر جانے کا کوئی رجحان نہیں تھا، بلکہ شام کو بس سب کچھ چارپائی چاہیے ہوتی تھی کہ جس پر وہ بھی سارے دن کی اکڑی ہوئی کمر سیدھی کر سکے۔ اس لیے ان کو کافی حیرانی ہوتی تھی کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ سب ان کے گھر پر آ کر یوں جمع ہو گئے تھے۔ میں کافی پریشان ہو گیا تھا کہ پتہ نہیں ابا کیسا رد عمل دیں گے، اور جب اماں نے ابا کو یہ بات بتائی تھی تو انہوں نے اس بات کا یقین نہیں کیا تھا، بلکہ یہی کہا تھا کہ تم لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے خط نکال کر ابا کے سامنے رکھا، لیکن کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے تو نہیں پڑھ سکتے تھے، اس لیے بس انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بیٹا میں تم سے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہاں پر مت جاؤ، کیونکہ وہاں کی نوکری بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اور تم بہت حساس ہو، تمہاری بھی وہاں کی نوکری کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نے اسی وجہ سے تمہارے یہاں چودھری صاحب کے پاس بات کی تھی۔ تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے میرے بھلے کے لیے کیا جو کچھ بھی کیا، لیکن کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تو انہوں نے فوراً مجھے دیکھا اور کہا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا، مجھے تم پر پورا یقین ہے، بلکہ مجھے تو فخر بھی ہو رہا ہے کہ سب لوگ کہا کرتے تھے کہ فوج میں صرف قابل لوگوں کو رکھتے ہیں، تو تم نے ثابت کر دیا کہ تم بہت قابل ہو، اسی وجہ سے تو تمہیں وہاں سے خط آیا ہے اور تم نے اپنی قابلیت ثابت کر دی ہے۔ تو مجھے کیوں تم پر فخر نہیں ہوگا، بلکہ تم نے میرا سینہ فخر سے چوڑا کر دیا ہے۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہاں پر بڑی مشکل ٹریننگ ہوتی ہے اور تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے آج تک تمہیں کوئی وزنی چیز تک نہیں اٹھانے دی، تو وہاں پر کیا کرو گے؟ میں ان کی فکریں بہت اچھی طرح سمجھ رہا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ ابا یہاں پر رہے تو ہماری زندگی بہت مشکل رہے گی، کیونکہ جتنا وہ راشن دیتے ہیں اس سے بڑی مشکل کے ساتھ ہمارا مہینہ گزرتا ہے، جبکہ میرے سر پر دو بہنوں کی شادی کرنے کی ذمہ داری بھی ہے، اس لیے آپ مجھ پر یقین کریں اور مجھے وہاں جانے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم تیاری کر لو، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابا کو منانا اتنا آسان ہو جائے گا، لیکن شاید یہی باپ کی محبت ہوتی ہے کہ وہ اولاد کی محبت کے آگے سب کچھ بانٹ دیتا ہے، بس اظہار نہیں کرتا۔ ابا نے مجھے پیسے وغیرہ دیے تھے کہ میں جا کر کپڑے جوتے لے لوں اور
تیاری وغیرہ کر لوں۔ اور وہاں جانے کا دن آ گیا۔ سب بھی بہت اداس ہو گئے تھے کیونکہ میں آج سے پہلے کبھی گھر سے اتنا دور نہیں تھا، اور پھر پتہ نہیں وہاں کتنے مہینوں بعد مجھے واپس آنا پڑتا۔ اور میں خود بھی کافی اداسی محسوس کر رہا تھا، مگر اندر ہی کہیں خوشی ہو رہی تھی کہ میں اپنی خوابوں کی منزل کو جا رہا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں جا کر مجھے کیا ملنے والا ہے اور یہ خواب کس طرح ٹوٹنے والا ہے۔ میں وہاں پر چلا گیا اور اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجا لیے تھے اور سوچا تھا کہ بس اب ہماری قسمت بدل جائے گی۔ وہاں پر جا کر باقی جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے وہ سارے میں نے پاس کر لیے تھے، جو کہ یقیناً میرے والدین اور میری بہنوں کی دعاؤں کی وجہ سے ممکن ہو پایا تھا، کیونکہ جب وہ وہاں پر مجھ سے سوال پوچھتے تھے تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد میری نوکری لگ گئی اور تنخواہ بھی اچھی ملنے لگی تھی اور میں بہت خوش تھا۔ جب پہلی تنخواہ ملی تو میں گھر آ گیا اور اپنے گھر والوں کو جب دی تو میری اماں اور ابا بہت زیادہ خوش ہوئے تھے، اور پھر میں نے اماں سے کہا کہ پہلی تنخواہ کو آپ جہاں مرضی استعمال کر لیں، مگر اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میری بہنوں کا جہیز بنایا جائے اور پھر ان کی اچھے اچھے گھروں میں شادی کر دی جائے۔ تو اماں نے کہا تھا کہ تم فکر مت کرو، میں ایسا ہی کروں گی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ سب کو شہر میں لے جاؤں گا، مگر ابا اس بات کے لیے راضی نہیں ہوئے تھے، اور اماں نے بھی کہا تھا کہ بیٹا وہاں پر لڑکیوں کی شادی کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن جب تمہاری اپنی شادی ہوگی تو تم اپنی بیوی کو وہاں پر ہی رکھ لینا اور اپنی بہنوں کی شادی تک تم یہاں ہی رہو۔ تو مجھے ان کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں ان کی بھلائی کے لیے یہ سب کچھ کرنا چاہتا تھا۔ میری نوکری لگ گئی تھی اور میں وہاں پر فضول خرچی بالکل بھی نہیں کرتا تھا اور تمام پیسے اماں کو واپس گاؤں میں بھیج دیا کرتا تھا۔ پھر ایک روز میری بہن کا رشتہ آ گیا تھا تو اماں نے مجھے کہا کہ تم بھی آ جاؤ اور آ کر دیکھ لو۔ تو میں نے کہا کہ آپ لوگ بڑے ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ ان کو رشتہ پسند آ گیا اور یوں میری بہن کی وہاں پر بات پکی ہو گئی، اور اتفاق سے ان کا دوسرا بیٹا تھا تو اس دوسرے کے لیے میری دوسری بہن بھی پسند آ گئی تھی۔ تو یوں میری دو بہنوں کی وہاں پر منگنی ہو گئی۔ اب ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ جلد ہی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم لوگ شادی کی تیاریاں کرنے لگے تھے، اور وہاں سے آتے ہوئے بھی میں اپنی بہنوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے آتا تھا، کیونکہ میری ڈیوٹی کراچی کی طرف لگی ہوئی تھی اور وہاں پر چیزیں کافی سستی مل جاتی تھیں، تو اس لیے میرے لیے کافی آسانی ہو گئی تھی، اور ہر بار میں اپنی بہنوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے جاتا تھا۔ زندگی یوں ہی بہت خوبصورتی کے ساتھ آگے گزر رہی تھی، اور پھر تقریباً 1.5 سال گزر گیا اور میری دونوں بلکہ تینوں بہنوں کا جہیز تقریباً بن گیا۔ اور پھر میری بہن کے سسرال والوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے 1 سال کا وقت مانگا تھا اور اب ہمیں شادی کر دیں، تو ہم بھی تقریباً تیار ہی تھے، اس لیے ان سے تقریباً 1 مہینے کا وقت مانگ کے تاریخیں طے دے دیں، اور پھر میری دونوں بہنوں کی شادی اچھے سے ہو گئی، اور میں بہت خوشی محسوس کر رہا تھا کہ میں نے اپنے ابا کا بوجھ بانٹ لیا تھا، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی تھی، اور میں اس پر بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک بار میں گھر گیا تو اماں نے کہا کہ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری بھی شادی کر دی جائے۔ تو میں نے کہا کہ اماں میری ابھی شادی کی عمر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم نے میٹرک ان حالات کی وجہ سے تھوڑا دیر سے کیا تھا، لیکن تمہاری عمر 20 سال ہو چکی ہے، تو میں بھی چاہتی ہوں کہ اب تمہاری بھی شادی ہو جائے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں رواج تھا کہ بچوں کی شادی جلد ہی کر دی جاتی تھی۔ تو میں نے اماں سے کہا کہ میں پہلے یہ چاہتا ہوں کہ میری دوسری بہن کی شادی بھی ہو جائے، تو اس کے بعد تسلی کے ساتھ اب میری جہاں مرضی شادی کر دیجیے گا، کیونکہ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میری ماں کا یہ خواب تھا، یعنی ہر ماں کی طرح ان کو بھی ارمان تھا کہ بیٹے کی جلد ہی شادی کر دی جائے۔ لیکن ان دنوں کچھ اور ہی قسمت میرے لیے طے کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ ابا کو دل کا دورہ پڑا اور ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ میرے لیے بہت بری اور بہت بڑی خبر تھی، جس نے مکمل طور پر ہم سارے گھر والوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا، کیونکہ ابا ہم سب کے لیے بہت ہی زیادہ اہم تھے۔ ان کے جانے کے بعد گھر جیسے خالی اور ویران ہو گیا تھا، اور میں پریشان بھی تھا کہ میرے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا، کہ وہ گھر بار
दो अकेली औरतें रह जाएंगी। लेकिन अम्मा ने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारा नौकरी पे जाना बहुत ज़रूरी है, तुम चले जाओ, हम यहाँ पर रह लेंगे। लेकिन मैंने इनकार कर दिया और कहा कि अम्मा, आप दो औरतें हैं और मैं आपको अकेले यहाँ पर नहीं छोड़ कर जाना चाहता, क्योंकि आजकल हालात भी अच्छे नहीं हैं। अपना गाँव है तो किसी किस्म की फ़िक्र नहीं है, मगर मैं इनके लिए बहुत परेशान था। लेकिन अम्मा ने मुझे यकीन दिलाया था, तो मैं वापस अपनी ड्यूटी पर आ गया था। लेकिन मुझे इनकी फ़िक्र लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर मैं एक क्वार्टर ले लूँ। इसके लिए भी मैंने दरख्वास्त दे दी थी और फिर हम के लिए भी रिश्ता आ गया था, जो मेरी पहली दो बहनों के ससुराल से आया था। तो हमें कोई टेंशन नहीं थी और वो जहेज़ की भी किसी किस्म की डिमांड वगैरह नहीं कर रहे थे, बल्कि जल्द ही शादी करना चाहते थे। तो मैंने पहले माँ से कहा कि इसके जाने के बाद आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बेटा, अब इस वजह से तो मैं इसे घर पर बैठा कर नहीं रख सकती, बल्कि इसके जाने के बाद मैं बिल्कुल बेफिक्र हो जाऊंगी, मुझे किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं रहेगी। इसलिए मैंने जल्द ही इसकी शादी भी कर दी थी। लेकिन अपनी इस्तायत के मुताबिक इसे जहेज़ दिया था, क्योंकि मैं अपनी बहन को खाली हाथ रुखसत नहीं करना चाहता था। अब आपके जाने के बाद उदासियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी कि इधर अम्मा का भी तकरीबन 6 माह बाद इंतकाल हो गया था। और जब मुझे पता चला तो मेरे ऊपर सही मानों में क़यामत टूट गई थी। बाप की जुदाई को तो इसलिए भी सह गया था कि माँ है, लेकिन माँ की जुदाई सहना बहुत मुश्किल हो गया था। ज़िंदगी मेरे लिए एकदम से बहुत सी आजमाइशें एक साथ ले आई थी, क्योंकि इनके जाने के बाद मेरा बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और मैं जब नौकरी पर आया तो यहाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे पाँव में चोट लगी थी। इसकी वजह से मुझे सही चला नहीं जा रहा था, तो फिर मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि मेरा ख्वाब टूट गया था। लेकिन फिर मैंने ये भी सोचकर दिल को तसल्ली दे दी थी कि इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होगी। मैंने अपनी बहनों की शादी कर दी थी, तो मेरे लिए यही तसल्ली की बात थी कि कम अज़ कम मेरी बहनों की शादी हो गई थी। और फिर मैंने गांव वापस आने में ही आफियत जानी। मेरी बहनें बहुत परेशान हो गई थीं, तो मैंने कहा फ़िक्र मत करो, अब्बा ये चाहते थे कि मैं चौधरियों के डेरे पर नौकरी कर लूं, तो मैं आज वहां पर ही चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि खाने पीने का क्या करोगे? तो मैंने कहा कि मैं फ़ौज से होकर आया हूं, तो मुझे हर चीज़ खाने पकाने आती है, इसलिए तुम लोग इस चीज़ की फ़िक्र करना छोड़ दो। मैंने अगले दिन जाकर जब वहाँ पर बात की तो चौधरी साहब पहले मुझे नहीं जानते थे, लेकिन जब मैंने अपने अब्बा का हवाला दिया तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी हवेली में ड्राइवर की कमी है, तो तुम क्या ड्राइवरी कर सकते हो? तो मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे वहाँ पर रख लिया था, जो कि इनको किसी भी वक़्त कहीं भी जाने की ज़रूरत पड़ती थी, इसलिए उन्होंने मुझे हवेली में ही कमरा दे दिया था, यानी कि जो मुलाज़मीन के कमरे थे इनमें से दिया था। खाने पीने की टेंशन भी ख़त्म हो गई थी और मेरी बहनें भी बेफ़िक्र हो गईं। चौधरियों की एक बेटी मुझे काफ़ी मशकूक लगती थी और मुझे यूँ लगता था कि इसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। एक रोज़ मैंने इससे खुद मोबाइल पर बात करते हुए सुना था कि मेरी साथी ही गई थी कि वो किसी के साथ भागने की मनसूबाबंदी बना रही थी और वहाँ की एक मुलाज़मा का मुझे अच्छी तरह इल्म था। तो मैंने इसे बात बता दी कि वो आज किसी से मिलने गई थी और भागने के मंसूबे बनाकर आई है। तो इसने ये बात किसी तरह चौधरी साहब तक पहुंचा दी। तो मैं डर भी रहा था कि बहुत बड़ा ख़तरा मोल लिया है, कहीं ये मेरे गले ही ना पड़ जाए। मगर फिर मैंने सोचा कि मैंने अपना नमक हलाल करने की कोशिश की है, सो मुझे परेशान नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही हुआ। एक रोज़ इनकी बेटी भागने लगी तो चौकीदार ने इसे पकड़ लिया। शायद चौधरी साहब ने इसे अलर्ट कर दिया हुआ था कि मुझे अंदर ही कहीं कमीनी सी खुशी हुई थी, क्योंकि मैं इसे दिल ही दिल में पसंद करता था। लेकिन अगले रोज़ तो मैं हैरान रह गया जब चौधरी साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि मैंने अपनी बेटी रामीन का तुम्हारे साथ निकाह करने का फ़ैसला कर लिया है। और मैं बेयकीनी से इनको देख रहा था। तो उन्होंने कहा, तुम्हें कोई इतराज़ है? मैं इनको क्या बताता कि मेरी तो मुराद बर आई थी
اور پھر انہوں نے میرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا تھا۔ میری بہنوں کو بھی بہت حیرت ہوئی تھی جب میں نے ان لوگوں کو اچانک شادی میں آنے کا پیغام دیا تھا، لیکن میں نے ان کو سچ نہیں بتایا تھا کیونکہ میں نے نہیں چاہتا تھا کبھی بھی وہ اسے اس بات کا تانا دے۔ تو میری بہنوں نے کہا کہ وہ تو بہت پیاری ہے اور ہم بہت خوش ہیں کہ تمہاری اتنی اچھی جگہ شادی ہو رہی ہے۔ میں اسے بھی جب میں فوج سے آیا تھا تو میں بھی بہت خوبصورت ہو گیا تھا، اور چودھری صاحب نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کا مجھ سے نکاح کر دیا اور زبردستی اسے رخصتی کر کے حویلی سے نکال دیا اور مجھے کہا کہ یہ یہاں پر کبھی بھی نہیں آئے گی۔ میں اسے لے کر اپنے کچے گھر میں آ گیا اور دل میں سوچا کہ بیچاری کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے۔ یہ ہر وقت بے روتی رہتی تھی اور جتنی وہ پہلے انا پرست اور ضدی کی شادی کے بعد نہیں رہی تھی، ہم دونوں کے درمیان بات چیت تقریباً مکمل بند تھی۔ ایک دن وہ چارپائی پر لیٹی سسک رہی تھی، اچانک ہی بارش ہونے لگی۔ میں نے اس کے اندر جانے کو کہا مگر وہ راضی نہ ہوئی، بلکہ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو جب میں اسے چھو کر اٹھانے لگا تو اچانک وہ چیختی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ میں نے اسے فوراً پکڑا اور کہا کہ یہ کیا ہوا؟ تو جو بات اس نے کہی وہ سن کر مجھ پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ اتنا بڑا دھوکہ اس کو دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ میں کسی کے ساتھ نہیں بھاگنے لگی تھی بلکہ میرے چچا کی بیٹی یہ سب کرنا چاہتی تھی، اور میں اس کے لیے کسی کزن کے ساتھ منصوبہ بندی بنا کر آئی تھی کہ وہ ہماری حویلی میں آئے تو میں ابا سے ملاقات کروا دوں گی، اور اس روز میں اس کو ہی حویلی میں لینے آئی تھی۔ تو میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ اور اس نے کہا کہ ابا نے میری ایک بات نہیں سنی، سر شرمندگی کے ساتھ جھک گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ خوش رہنا چاہتی ہوں، لیکن میں چاہتی ہوں تم ابا کو جا کر ایک حقیقت بتا کر آؤ، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ساری زندگی ان کو اس چیز کا غم رہے کہ میں شاید ان کو دھوکہ دے رہی تھی۔ تو میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں وہاں جا کر بات کروں گا، اور یہ بھی سوچ لیا ہے کہ اس کو سچ بتا دوں گا کہ یہ سب کس کی وجہ سے ہوا۔ میں جانتا ہوں وہ مجھے معاف کر دے گی۔ اور اگلے روز میں نے جب جا کر حویلی میں چودھری صاحب کو سب کچھ سچ سچ بتایا تو دکھ سے ان کا رنگ زرد ہو گیا تھا اور کہنے لگے کہ مجھے تو یقین تھا کہ میری بیٹی ایسا نہیں کر سکتی، لیکن پتہ نہیں ایسا کیا ہو گیا۔ پھر اب وہ ہمارے گھر آئے اور اس سے معافی مانگی تو اس نے کہا کہ اس نے یہی مصلحت تھی کہ میری زندگی میں زبیر جیسا اچھا انسان آنا تھا، اور میں آپ کی اس فیصلے پر خوش ہوں۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ آپ سچ جان لیں۔ وہ ہم دونوں کو واپس حویلی میں لے گئے تھے۔ میری ہمت نہیں ہوئی تھی کہ میں اس سے ساری بات سچ سچ بتا دیتا، کیونکہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں دکھی ہو کر وہ مجھ سے ناراض ہی نہ ہو جائے۔ تو ایک روز اس نے مجھے خود ہی کہہ کر حیران کر دیا کہ زبیر، تم یہ بات مجھے بتا بھی تو سکتے تھے کہ یہ بات ابا کو تم نے ہی بتائی ہے۔ تو میں دنگ رہ گیا اور کہا کہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو کہنے لگی اب ظاہر سی بات ہے، تمہارے سامنے ہی میں نے وہ ساری پلاننگ کی تھی، اور جو تم نے سنا وہ صحیح سنا تھا۔ میں تمہیں پسند کرتی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ ابا ویسے میرے ساتھ تمہاری شادی کبھی بھی نہیں کریں گے، اور اسی وجہ سے میں نے یہ سارا کھیل رچایا تھا۔ اور میں اس کی بات سن کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگا تو وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے۔ اور پھر ہم دونوں ہنس پڑے تھے اور قسمت کے اس ملن پر حیران ہوئے تھے۔ جب فوج والوں نے مجھے نکالا تھا تو میں ہر لمحہ یہی سوچتا تھا کہ اس نے کیا مصلحت تھی، اور اب مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ اور آپ لوگ بتائیں کہ میری زندگی کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟